بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے حروف مدہ کے متعلق۔ حروف حرف کی جمع ہے اور مدہ سے مراد دراز ہونے والے، جن کو لمبا کیا جاتا ہے، جن کو کھینچا جاتا ہے، لمبائی والے، درازگی والے، یہ اس کا معنی ہے۔ اب حروف مدہ ان دونوں کا جو معنی ہے وہ یہ بنے گا کہ وہ حروف جن کو دراز کیا جاتا ہے، جن کو لمبا کیا جاتا ہے، جن کو کھینچا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ حروف مدہ جو ہے وہ کتنے ہیں، تو اس کا جواب لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ 3 جو ہے نا، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ پہلا الف مدہ، دوسرا واو مدہ اور تیسرا یا مدہ۔ اب ان کی تعریفات کہ الف جو ہے وہ مدہ کب ہوگا، تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ یہ الف مدہ کی تعریف ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، پہلے اسباق میں گزر چکا ہے کہ جو خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، جب اس پر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو جب ہم نے الف کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی، کیونکہ الف ہوتا ہی وہ ہے جو خالی ہوتا ہے۔ تو الف سے پہلے جب زبر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ جیسے آگے 2 مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، با، تا۔ ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے زبر ہے، با میں بھی اور تا میں بھی، آخر میں الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ تو یہ الف مدہ کی مثالیں ہیں۔ اور آگے واو مدہ، یہ کب بنے گا، کب ہوگا؟ واو مدہ کی تعریف وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ واو جزم والی۔ جزم والی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جو اوپر علامت ہوتی ہے نا، یہ آگے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بو، تو، جو مثالیں ان میں واو کے اوپر جو علامت نظر آ رہی ہے دال نما، اس کو جزم کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سکون ہے۔ تو اس علامت کو جزم بھی کہہ سکتے ہیں، سکون بھی کہہ سکتے ہیں۔ جزم والی سے مراد یعنی وہ واو جس کے اوپر یہ دال نما علامت ہو، جس کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ اگر کوئی سکون والی کہے تو یہ بھی وہی بات ہے، جزم والی اور سکون والی دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی دال نما علامت کو کہیں گے۔ سکون یا جزم یا دال نما علامت کو کہیں گے، اور جو حرف ہے یعنی جس کے اوپر وہ جزم یا سکون ہے، دال نما علامت ہے، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں یا جازم بھی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب حرف مراد ہو تو ساکن کہیں گے، ہاں اگر وہ حرف مؤنث استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساکنہ کہہ دیں گے، سکون والا۔ اور اگر وہ علامت مراد ہو تو اس کو جزم کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا نام سکون ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ واو جزم والی سے مراد وہ واو ہے جس کے اوپر جزم ہو، جس کے اوپر سکون ہو، یعنی دال نما علامت جو آپ کو نظر آ رہی وہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ حرف مراد ہو جس کے اوپر وہ علامت ہے دال نما یا سکون یا جزم، تو اس حرف کو اس وقت ساکن کہیں گے۔ تو واو ساکنہ کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت وہ واو جو حرف ہے یعنی یہ مراد ہوگا۔ لیکن اگر واو جزم والی کہیں گے تو پھر اوپر جو علامت دال نما ہے اس کو جزم کہا گیا ہے، اور جب والا والی لفظ آتا ہے تو یعنی وہ حرف جس کے اوپر وہ جزم ہو، تو جزم والی سے مراد وہ واو ہے جس کے اوپر جزم ہو۔ ٹھیک ہے، تو واو جزم والی سے پہلے پیش ہو، یعنی واو جزم والی ہو، یعنی واو کے اوپر جزم ہو یا سکون ہو، یا اس کو واو ساکنہ کہہ لیں، اس سے پہلے جب پیش ہو تو اس وقت کیا ہوگی؟ واو مدہ ہوگی۔ یہ واو مدہ کی تعریف ہے۔ 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، واو جزم والی ہو ایک چیز، واو بھی ہو اوپر جزم بھی ہو، سکون بھی ہو،
اور دوسری چیز اس سے پہلے پیش بھی ہو. جب یہ دونوں چیزیں ہوں یعنی جزم والی واو بھی ہو اور اس سے پہلے پیش بھی ہو تو اس وقت اس کو واو مدہ کہیں گے. آگے اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. بو تو ان میں واو جزم والی بھی موجود ہے اور اس سے پہلے پیش بھی ہے. آگے یا مدہ کب ہوگا یعنی یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ تو یا جزم والی یعنی وہی بات وا جزم والی یا جزم والی کہہ لیں یا سکون والی کہہ لیں یا ساکنہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. جب وہ علامت مراد ہو تو اس کو دال علامت اس کو جزم بھی کہتے ہیں، اس کا نام سکون بھی ہے. اور جب وہ حرف مراد ہو جس پر جزم یا سکون ہے تو اس کو ساکنہ کہیں گے. اگر وہ مؤنث ہو، اگر مذکر ہو تو ساکن کہہ دیں گے. تو یا جزم والی کہہ لیں یا ساکنہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. یا جزم والی سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. ٹھیک ہے. یا ساکنہ سے پہلے یا جزم والی سے پہلے زیر ہو تو، ٹھیک ہے، زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. اب اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. بی تی، ان دونوں مثالوں میں یا جزم والی بھی موجود ہے اور اس سے پہلے زیر بھی موجود ہے. تو دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، یا جزم والی ہو پہلی چیز اور اس سے پہلے زیر ہو. تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں تو آپ اس کو کہیں گے یا مدہ. یا مدہ یا ہو جزم والی یعنی جزم اگر نہ ہو تو پھر بھی نہیں، یا ہو اور ہو بھی جزم والی اس کو جزم بھی ہو اور اس سے پہلے زیر بھی ہو. اگر زیر نہ ہو زبر ہوئی تو وہ یا مدہ نہیں کہلائے گی بلکہ یا لین بن جائے گی. تو یا مدہ کے لیے دو چیزیں ہیں، یا جزم والی بھی موجود اور اس سے پہلے زیر بھی موجود ہو. اب یہ جو ہم نے حروف مدہ پڑھے ہیں، 3 پڑھے ہیں، ان کو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ حروف مدہ کو ایک الفی کی مقدار یا 2 حرکات کی مقدار دراز کر کے معروف پڑھیں. یہ جو ہے جواب ہے اس سوال کا. یعنی سوال کیا تھا کہ حروف مدہ کو کیسے پڑھیں گے؟ جو ہم نے حروف مدہ جو ہے نا پڑھ لی ہیں، یعنی وہ 3 ہیں، اور الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ان کی تعریفات پڑھ لی ہیں. تو جب یہ حروف مدہ ہیں تو ان کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار یا 2 حرکات کی مقدار دراز کر کے معروف پڑھیں گے. ایک الف کی مقدار دراز بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ معروف بھی پڑھیں گے. اب ایک الف کی مقدار سے کیا مراد ہے؟ تو بند انگلیوں کو درمیانی حالت میں کھولنا، اس سے اندازہ ہم لگائیں گے. جتنی دیر لگے گی اتنی دیر آواز جاری رکھنے کو ایک الف کی مقدار کہتے ہیں. انگلیاں بند کر لیں، درمیانی حالت میں کھولیں، نہ زیادہ تیز کھولنی ہے اور نہ زیادہ آہستہ، بالکل درمیانی حالت میں. اگر زیادہ تیز کھولا تو مقدار کم بنے گی، اگر زیادہ آہستہ کھولا تو وہ بڑی مد بن جائے گی، مد فرعی بن جائے گی. تو درمیانی حالت میں کھولنا ہے، جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھنے کو ایک الف کی مقدار کہتے ہیں. تو شروع میں آپ انگلی کھول لیا کریں. جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تجربہ ہو جائے گا، تو پھر انگلی نہیں بھی کھولیں گے تو آپ کو جو ہے نا صحیح درازگی آپ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. لیکن شروع میں آپ کو یہ عادت تھوڑی سی بنانی ہوگی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ایک الف مقدار کتنی ہوتی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ یا 2 حرکات کی مقدار. 2 حرکات سے مراد یعنی ایک حرکت کی جو آواز ہے جتنی مقدار ہے اس کو دگنا کرنا ہے، ڈبل کرنی ہے. تو جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھنے کو 2 حرکات کی مقدار کہتے ہیں. تو چاہے ایک الف کی مقدار کہہ لیں وہ بھی اتنی ہی مقدار ہے، چاہے 2 حرکات کی مقدار کہہ لیں یہ بھی اتنی ہی مقدار بنے گی. تو 2 حرکات کی مقدار دراز کر کے معروف پڑھیں. معروف پڑھے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے مجہول طریقہ اور ایک ہوتا ہے معروف طریقہ. جو قرآن پاک ہے نا وہ عربی میں نازل ہوا، لہذا اس کو تجوید و قرآت کے مطابق معروف پڑھیں گے. اگر ہم غیر عربی طریقے میں پڑھیں گے اور تجوید و قرآت کے خلاف پڑھیں گے تو وہ درست نہیں ہوگا. تو ہم نے معروف طریقے سے پڑھنا ہے. مثال کے طور پر یہ جو مثالیں ہیں واو مدہ کی، اس کو پڑھیں گے بو تو یہ معروف طریقہ ہے. لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے بو تو یہ مجہول طریقہ ہے. تو مجہول طریقہ نہیں پڑھنا بلکہ معروف طریقے سے پڑھنا ہے. بو نہیں بو، تو نہیں تو. بو مجہول طریقہ اور بو معروف طریقہ. تو مجہول طریقہ اس سے بچنا ہے اور تو معروف طریقہ. بو تو
یہ معروف طریقہ ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ اس طرح یا مدہ کی مثالیں، اس کو بے تے بالکل نہیں پڑھیں گے، یہ مجہول طریقہ ہے۔ اس کو پڑھیں گے بی تی، یہ معروف طریقہ ہے۔ بے اور بی میں فرق ہے، بے مجہول طریقہ، یہ اختیار نہ کریں۔ بی جو ہے یہ معروف طریقہ ہے۔ تے یہ مجہول طریقہ ہے، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ تی یہ معروف طریقہ ہے، ایسے پڑھیں گے۔ تو معروف طریقے سے مطابق پڑھنا ہے، بو تو پڑھنا ہے، بو تو نہیں پڑھنا، اور بی تی پڑھنا ہے، بے تے یہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ اس کو پڑھنے کا انداز تھا۔ اب ہم ہجے کرنا جو ہے سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا با، بو، بی یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے دائیں طرف، اس کے اب ہم ہجے کریں گے۔ تو پڑھیں گے با زبر الف، یہ ہو گیا ہجے۔ اب اس کا رواں کیا بنا؟ با۔ تو حرف کو ہم نے اسی طرح پڑھا جس طرح ہم نے حروف تہجی میں پڑھا تھا، یعنی با۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے اسباق میں آپ نے اگر وہ اسباق سنے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ حروف تہجی کو ہم نے جب پڑھا تھا تو اس کی 3 تقسیمیں کی تھی حروف تہجی کی۔ 2 وہ حروف تھے جو دراز بالکل نہیں ہوتے، 12 وہ حروف تھے جو ایک الف کی مداد دراز ہوتے ہیں، وہ ہے جن میں الف مدہ ہے، اور 15 حروف وہ تھے جن میں مد پائی جاتی، وہ مد والے حروف، مد فرعی والے، ان کو زیادہ دراز کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ حرف جو ہے ان جو 3 تقسیمیں کی تھی ان میں سے کس تقسیم میں آتا ہے، کس قسم میں آتا ہے، تو اس کو اس کے مطابق پڑھیں گے۔ تو با کا تعلق چونکہ 12 حروف کے ساتھ ہے جو الف مدہ والے حروف تھے، لہٰذا اس کو دراز کریں گے لیکن ایک الف کی مقدار، زیادہ نہیں کریں گے۔ با زبر، پہلے ہم نے وہ حرف پڑھا، اس کے بعد اس کے اوپر جو موجود حرکت ہے اس کو پڑھا، اور پھر آخر میں الف کو پڑھیں گے۔ با زبر الف، اب اتنا اس کا رواں کیا ہوا؟ با۔ اب دوسرا جو ہے نا اس کے ہجے، جو بو ہے اس کے ہجے، با پیش واو، اس کو زیادہ دراز کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، اور حروف تہجی میں سے جو 15 حروف تھے نا مد والے، ان میں سے یہ ہے، لہٰذا اس کو زیادہ دراز کریں گے۔ با پیش واو جزم، اب اس کا رواں کیا بنا؟ بو، معروف طریقے سے، اور ایک مداد دراز کریں گے۔ تیسرا جو ہے نا بی، اب اس کے ہجے با زیر، پہلے ہم نے حرف پڑھا، اس کے بعد اس کی حرکت پڑھی، اب آگے یا جزم، وہ آگے والا حرف پڑھا اور اس کے اوپر جو دال و علامت ہے وہ پڑھی، یا جزم، یا سکون بھی کہہ سکتے ہیں، یا ساکنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح اوپر جو ہے واو جزم جہاں لکھا ہوا ہے، واو سکون بھی کہہ سکتے ہیں، یا واو ساکنہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا جزم، یہ اب اس کا رواں کیا بنا؟ بی، دوبارہ سماعت کر لیں، با زیر یا جزم بی، اب ان تینوں کا رواں کیا ہوا؟ با بو بی۔ پہلے ہم ایک ایک کے ہجے اور اس کا رواں کریں گے، پھر اب تینوں کے جو رواں ہوئے تھے ان کو پڑھیں گے، با بو بی۔ اسی طرح آگے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا جو جی، ان کے ہجے جیم زبر الف، یہ ہجے ہو گئے۔ اب اس کا رواں کیا بنا؟ جا، ایک الف مداد دراز کریں گے۔ دوسرا جو، اس کے ہجے جیم پیش واو جزم، اب کیا بن گیا؟ رواں، یعنی جو۔ تیسرا جی، اب اس کے ہجے جیم زیر یا جزم، اب اس کا رواں جی۔ تو آپ تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر وقفہ کر کے آپ پڑھیں، آسانی ہوگی، مشکل پیدا نہیں ہوگی، لیکن جب آپ کو طریقہ آ جائے گا تو پھر آپ تیزی سے بھی پڑھ لیں گے، پھر آپ غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن شروع میں آپ ایسے کریں، جیم ٹھہریں، پھر اس کی حرکت یعنی زبر، پھر اس کے بعد آگے والا حرف الف، اب اس کا رواں کریں، تھوڑا تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، سوچ کر جب کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اب یہ ہم نے 3 جو ہے رواں کر لیے، اب ان تینوں کا رواں کیا ہے آخر میں؟ جا جو جی، یہ اس طرح آپ پڑھیں گے۔ تو یہ ہم نے 2 جو ہے نا حروف مدہ کی جو مثالیں تھیں ان کے جو ہے نا ہجے آپ کو سمجھ آئے۔ تو باقی پوری جو ہے نا آپ تختی حروف مدہ والی آپ اسی پر قیاس کر کے پڑھیں گے، اور کوشش کریں، کچھ آپ تحریر بھی کریں، تحریر کرنے کا بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔
اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔